بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج درس حدیث میں ہم اس باب کی حدیث پڑھیں گے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ لوگوں کے درمیان صلح کرانا، باب الاصلاح بین الناس۔ یہ بھی ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے کہ معاشرے میں لوگوں میں ناچاکی ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس میں اصلاح کی جائے۔ اس کے لیے ہمیں اس کی تاکید کی گئی۔ قرآن کریم میں بھی کہا گیا فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو۔ اور سورہ حجرات میں بھی فرمایا کہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کہ مومن تو بھائی بھائی ہیں، بس تم بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا۔ حدیث جو آج ہم لیں گے پہلی حدیث ہے جو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ کل یوم تطلع فیہ الشمس تعدل بین الاثنین صدقہ وتعین الرجل فی دابته فتحمله علیها او ترفع له علیها متاعه صدقہ والکلمة الطیبة صدقہ وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة۔ تو یہ حدیث جو کہ متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی، کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے۔ ہر اس دن میں جس میں سورج طلوع ہوتا ہے تمہارا دو آدمیوں کے درمیان عادل کر دینا صدقہ ہے۔ تمہارا کسی آدمی کی اس کی سواری کے بارے میں مدد کرنا کہ تم اسے اس پر سوار کرا دو یا اس کے اوپر اس کا سامان رکھوا دو، یہ صدقہ ہے۔ اچھی بات کہنا صدقہ ہے۔ ہر قدم جو تم نماز کے لیے اٹھاتے ہو صدقہ ہے، اور تمہارا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے۔ تو یہاں پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے صدقات کی ایک فہرست بتا دی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کے حضور یہ صدقات پیش کر کے اپنے لیے ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو لہذا اس میں جو اہم چیز ہے جس کے لیے ہم نے اس حدیث کو منتخب کیا ہے، اور وہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ دو آدمیوں کے درمیان عدل کرنا صدقہ ہے۔ تو دو آدمیوں کے درمیان عدل کرنے سے مراد یہاں پہ اصلاح کرنی ہے، ان کے درمیان مصالحت کرانی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ صدقہ مل جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم کام ہے جس کے ذریعے سے انسان دو آدمیوں کے درمیان جو جھگڑا ہے، اختلاف ہے، تنازع ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اور اگر اس کو نہ کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی حد تک بڑھ جائے کہ قتل و غارت تک پہنچ جائے، یا اور مسائل بڑھتے چلے جائیں اور لوگ بھی اس میں کود پڑیں اور یہ مشکل بڑھتی چلی جائے۔ تو اس سے بہتر یہی ہے کہ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ آگے بڑھیں اور اس میں اصلاح کروائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں چیزیں ملتی ہیں، یہ کسی کی ساتھ تعاون کر دینا، کوئی سواری پر ہے، کوئی چیز گر گئی ہے اٹھا کر اس کو دے دینا ہے، کوئی سامان اس کو اٹھا کر دے دینا ہے، اس کو بٹھا دینا ہے، تو وہ، اور آج کل کے اس دور میں بھی چاہے وہ سواریاں تو نہیں ہیں لیکن موٹر سائیکل ہے یا گاڑی ہے، کسی چیز کی کوئی گر رہی ہے یا گرنے والی ہے، آپ اس کو بتا دیجئے، یا گر گئی ہے تو اس کو اٹھا کر اس کو دے دیجئے، تو یہ بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہاں تک اس کو آسان کر دیا گیا اور اتنی اس کے لیے وہ سہولت پیدا کر دی گئی کہ والکلمۃ الطیبہ صدقہ، کہ جو بھی اچھی بات کہو گے، پازیٹیو بات کہو گے، مثبت بات کہو گے، تو یہی صدقہ ہے کہ کسی کو اچھی بات کہہ دی، اس سے وہ خوش ہو گیا، مسکرا دیا، تو آپ نے اس کو خوش کیا ہے، تو لہٰذا یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نماز کے لیے جانے، اس میں بھی ہر قدم اٹھانے پر اس کے لیے صدقہ فرما دیا گیا ہے۔ اور پھر اسی طرح معاشرے میں بھی دوسروں کی تکالیف کا خیال کرتے ہوئے کہ راستے میں کوئی رکاوٹ ہے، کوئی پتھر ہے، کوئی کانٹا ہے، کوئی جھاڑیاں ہیں، تو اس کو ہٹا دینا، جگہ کو صاف کر دینا، یہ بھی اسی صدقے میں ہی شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس میں اجر اس کو لکھ دیا جائے گا۔ تو یہ دیکھیے کتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دی گئی ہیں۔ اور جیسے کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ انسان کے ہر جوڑ پر اس کے صدقہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد ہو جاتا ہے، تو وہ ہم یہ نیکیاں کر کے اس صدقے کو بھی ادا کر دیتے ہیں
اور اسی کے لیے یہ بھی آتا ہے کہ اس میں اگر ہم 2 رکعت نماز چاشت کی پڑھ لیتے ہیں تو وہ بھی اس کا بھی حصہ بن جاتا ہے، اس کا بھی یہ تلافی ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم اس طرح اپنے صدقات کے ذریعے سے اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں۔ آج کی دوسری حدیث ہم لیں گے جو کہ ام کلثوم بنت عقبہ ابن ابی معیط رضی اللہ عنہا کی روایت ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فینمی خیرا او یقول خیرا۔ اور دوسری کو روایت میں اس طرح آتا ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کسی کے چیز کے بارے میں آپ نے کوئی رخصت دی ہو سوائے یہ ہے کہ 3 چیزوں کے بارے میں کہ آپ نے اس بارے میں یعنی جھوٹ بولنے کے حوالے سے کہ جنگ ہو، لوگوں کے درمیان اصلاح کا معاملہ ہو، یا کوئی شخص اپنی بیوی کے بات کہنے سے اس کو بتانے کے لیے، یا کوئی عورت اپنے شوہر سے بات کرنے کے لیے، اس میں اس کی اجازت دی گئی ہے۔ تو اس حدیث سے جو بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے، بس وہ بھلائی کی بات آگے پہنچاتا ہے یا پھر بھلائی کی بات کرتا ہے۔ اور مسلم کی روایت میں جو اضافہ ابھی میں نے عرض کیا کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کو 3 چیزوں کے علاوہ کسی چیز میں رخصت دیتے ہوئے نہیں سنا جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں لڑائی کے بارے میں، لوگوں کے درمیان صلح کرانے میں، مرد کا اپنی بیوی سے اور بیوی کا اپنے شوہر سے بات چیت کرنے میں۔ تو یہاں پر جو اصلاح کا ایک معاملہ بتایا گیا ہے اور اس میں جو ایک رخصت کی ہمیں سہولت دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹ بولنا اپنی جگہ حرام ہے، گناہ کی بات ہے، لیکن جہاں شرعی مصلحتیں ہوں، اس کا تقاضا کریں تو وہاں اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اور اس میں جیسے کہ 2 مسلمان آپس میں لڑے ہوئے ہیں، آپس میں ان کی قطع کلامی ہے، بات چیت نہیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنے کے روادار نہیں ہیں، تو اگر کوئی شخص ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے، اصلاح کرنے کے لیے کہہ دیتا ہے کہ نہیں وہ شخص جو ہے تمہارا دوسرا دوست، تمہارا بھائی، وہ تمہارے بارے میں یہ اچھی باتیں کہہ رہا ہے، یہ خیالات ہیں اس کے، یعنی اس طرح وہ تاکہ اس کا دل نرم ہو، اس کے دل میں اگر کسی قسم کی کوئی سختی ہے، بغض ہے، عداوت ہے تو وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جائے۔ اور اسی طرح دوسرے ایک شخص کے پاس تو ان دونوں کو نرم کرنے کے لیے اگر کوئی ایسی بات کہہ بھی دی جائے جو کہ حقیقت میں نہیں ہے تو بھی وہ بات اس کی اجازت ہوگی کہ وہ اس نے بات غلط کہی ہے، جھوٹ کہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا مقصد ہے کہ لوگوں کے درمیان اصلاح ہو، تو لہذا وہ اس طرح کا صلح کرنے پر آمادہ ہو جائیں تو وہ جائز ہی نہیں بلکہ اس کو ثواب ملے گا اس کا کہ اس نے ایک نیک کام کرنے کے لیے اس طرح کوشش کی ہے۔ اسی طرح لڑائی کے موقع پر دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے کوئی خلاف واقعہ بات کر لی جائے، اس کا ذکر کر لیا جائے تو اس میں بھی جائز ہے، اس کو بھی کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ دشمن دھوکے میں آ جائے گا اور جنگ میں یہ چیز جائز ہوتی ہے کسی حد تک، تو لہذا پھر اس میں بھی اس کی اجازت دی گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی سے اور بیوی اپنے شوہر سے آپس کے تعلقات مضبوط کرنے کے لیے ایسی کوئی بات کہہ سکتے ہیں جو کہ حقیقت میں نہیں ہے، لیکن یہ کہ حالات خراب ہوں، اس لیے کہ اگر وہی بات اسی طرح کہہ دی جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ معاملات خراب ہو جائیں، آپس کے تعلقات بگڑ جائیں اور پھر وہ بننا مشکل ہو جائیں۔ خاص طور پہ شروع کے جو معاملات ہوتے ہیں ان میں جب تک کہ پوری طرح ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی ہے تو اس کا بہت خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ ایسے معاملات کا خیال رکھا جائے۔ تو لہذا پھر میاں بیوی کے درمیان اگر کوئی ایسی بات ہے تو اس کی اصلاح کی خاطر یہ کہا جا سکتا ہے۔ اور اسی میں پھر یہ جو توریہ اور تعریض کا معاملہ ہے، توریہ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کسی بات جو کہ اصل میں حقیقت ہے، صحیح ہے، لیکن اس کو اس طرح کہا جائے کہ دوسرا جو سمجھنے والا ہے وہ اس سے کچھ اور سمجھے، تو اس طرح یہ ہے کہ جھوٹ بھی نہیں ہوا اور وہ بات بھی کہہ دی گئی۔ اسی طرح تعریض کے اشارے کنائے میں کوئی بات کہی جائے اور اس طرح کر کے وہ بات کر لی جائے، تو یہ چاہے جھوٹ نہ بھی ہو لیکن اس طرح یہ بات ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ انسان کو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے جبکہ اس کا مقصد اچھا ہے، مقصد نیک ہے۔ تو اس طرح پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہی ہیں کہ 3 حالتوں میں آپ نے اس کی اجازت دے دی تاکہ یہ مسائل حل ہو جائیں،
اور معاشرے میں کسی قسم کی کوئی بھی پرابلم پیدا نہ ہو. تو یہ ایک طریقہ ہے جس کو استعمال کر کے، اس رخصت کو استعمال کر کے ہم آپس میں لوگوں کی اصلاح کر سکتے ہیں. آج کی تیسری حدیث ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر دو جھگڑنے والے آدمیوں کی اونچی آوازیں سنی. وہ زور زور سے آپس میں لڑ رہے تھے. ان میں سے ایک دوسرے سے قرضے میں کچھ کمی اور نرمی کی درخواست کر رہا تھا، اور دوسرا کہہ رہا تھا کہ نہیں، اللہ کی قسم میں یہ نہیں کروں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ باہر نکلے اور کہا کہ این المتعلی علی اللہ لا یفعل المعروف، فقال انا یا رسول اللہ فلہ ای ذلک احب. تو اس پر آپ نے جا کے ان سے کہا کہ وہ کون ہے جو یہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ وہ نیکی کا کام نہیں کرے گا. تو اس آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے کہا ہے، لیکن اب آپ نے جو یہ بات کہی ہے اور آپ تشریف لائے ہیں تو جو وہ چاہے، تو وہ جو پسند کرے تو میں اس کے لیے تیار ہوں. اس طرح یہ دیکھیے کہ یہ معاملہ بھی صلح میں ہی آتا ہے کہ جب یہ دونوں آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے، لڑ رہے تھے، تو ایک آدمی، اور وہ معاملہ قرضے کا تھا، ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ مہلت دے دو، تھوڑی سی اور مجھے لیے آسانی کر دو. وہ کہتا کہ نہیں میں نہیں کروں گا، اور قسمیں کھا کھا کے کہہ رہا ہے. تو یہ چیز جو تھی ظاہر اچھی نہیں ہے. اسی لیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اور باہر جا کے ان کو سمجھایا، بتایا، اور یہ کہا کہ یہ کون ہے جو اللہ پر یہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ وہ نیکی کا کام نہیں کرے گا. یہ تو ایک نیکی ہے، بھائی اپنے مسلمان بھائی کے لیے آسانی کر دو، اس کے قرضے میں اس کو مہلت دے دو، تو یہ تم کر سکتے ہو. تو لہذا یہ مقروض سے نرمی کرنا اور تنگ دست کو مہلت دینا یا اسے قرض معاف کر دینا، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. قرآن نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ سود دینے کے بجائے، جس میں ظلم و زیادتی ہے، اس کے بجائے کہا کہ نظرۃ الی میسرہ، کہ مہلت دے دو اور مہلت دے دو، لیکن اس طرح مت کرو کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ مشکل پیش کرتے ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ نیکی نہ کرنے کی قسم اٹھانا جائز نہیں. یہ نیک کام تھا، تو وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نہیں کروں گا، قسمیں کھا رہا ہے. اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ڈانٹا اور اس کو پسند نہیں کیا. تو جو شخص ایسا کرے اسے اپنی قسم توڑ کر اس کا کفارہ ادا کر دینا چاہیے اور پھر وہ نیک کام کر دینا چاہیے، اس میں کسی قسم کی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور تیسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرنا یہ قرب الہی کا ذریعہ ہے، کہ آدمی یہ کوشش کرے کہ اگر دو یہ جو آپس میں جھگڑا کیے ہوئے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے دور ہیں، سلام نہیں کرتے ہیں، تو ان کو پھر قریب لایا جائے تاکہ وہ ایک دوسرے کی طرح بھائی بھائی بن جائیں. اور باہم جھگڑنے والے کو یوں ہی نہ چھوڑ دیا جائے. اس طرح چھوڑ دینا، ترک کر دینا، یہ اس سے معاملہ بڑھے گا. ہو سکتا ہے کہ پھر وہ کبھی لوگ اور بھڑکا دیں ان کو، یا کسی اور چیز سے وہ بات پھیل جائے اور آپس میں پھر وہ لڑائی جھگڑا یہاں تک کہ قتل و غارت تک پہنچ جائے. تو یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صلح کی کوشش کرنی چاہیے کہ ان میں مصالحت کرا دی جائے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ مقروض کو اس معاملے میں خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے جو قرض خواہ سے کمی یا مہلت کی درخواست وہ کر سکتا ہے اور کرنی چاہیے اس کو. اور پھر جو مالک قرض ہے، پیسے والا ہے جس نے قرض لیا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس میں آسانی کرے. اس میں سختی کرنا اور برا بھلا کہنا، لڑائی کرنا اور مسائل کھڑے کرنا، کوشش یہ کرے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے. تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کرے. جو دو لوگوں کے لیے آسانی کرتا ہے اللہ بھی اس کے لیے آسانی کر دیں گے، جیسے کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے. تو لہذا پھر کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اصلاح کا طریقہ اختیار کیا جائے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چند لوگ مل کر کوشش کریں کہ وہ پھر اگر کہیں ایسا کوئی معاملہ بڑا سنگین ہے تو مل کر کوشش کریں کہ فریقین کو بٹھائیں اور ان کو صلح کی طرف لائیں، ان کو آپس میں درگزر کی طرف لے کر آئیں. اور اس میں اگر کوئی مالی معاملات کا معاملہ ہو اور کسی نے کوئی ذمہ داری اٹھا لے اگر، تو وہ تو زکوٰۃ میں سے بھی اس کو دیا جا سکتا ہے کہ وہ پھر یہ جو قرضہ اپنے ذمے لے رہا ہے کہ میں ادا کر دوں گا، اگر یہ نہیں ادا کرے گا تو میں ادا کر دوں گا. تو اس طرح پھر اگر وہ زکوٰۃ میں سے اس کو دے دیا جائے اور وہ اس طرح کر دے تو یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں تک کہ اس کی جو کوشش کی گئی ہے اور اس کی تاکید کی گئی ہے، تو یہی اسی بات کی دلیل ہے
کہ اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اس کو ویسے نہیں چھوڑنا چاہیے اور یہ کہنا کریں ہماری کیا، ہمیں کیا، آپس میں لڑتے مرتے رہیں، یہ تو ان کا معاملہ ہے، نہیں، بلکہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کو جتنا بھی ہو سکے اس میں اصلاح کی جائے اور ان کو پھر صحیح راستے کی طرف تلقین اور ترغیب دی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں کے درمیان اصلاح کی کوشش کی جائے، اسی لیے کہ یہی اخوت اسلامی کا اصل تقاضا ہے۔